محترم سامعین، یہ لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اصطلاح کے حوالے سے جو مروج عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو وہ حقوق اللہ میں مشہور کیے ہوئے ہیں۔ اور حقوق العباد تو وہی ہوئے جو کسی کا کسی کی طرف قرضہ ہے، کسی کا کوئی معاملات جو دنیا کے ہوتے ہیں انسانوں کے آپس میں، وہ ان کے نظر میں جو مشہور ہے لوگوں کے حوالے سے وہ حقوق العباد ہوئے۔ اور حقوق اللہ کو اتنی ساری جو عبادات مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو لوگوں نے حقوق اللہ سے شمار کیا ہوا ہے۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ کا حق بندے کے اوپر اگر یہ مانا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ کا حق ہے اس کے اوپر، پھر تو اللہ محتاج ہو گیا۔ اللہ کا غنی عن العالمین، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہونا، وہ تو بات ٹوٹ جائے گی اس طرح سے۔ اللہ کا اگر کسی کے اوپر قرض ہو، اللہ کا کسی کے اوپر حق ہو، تو اللہ تو محتاج ہو گیا۔ اللہ کسی کے اوپر اپنا حق اور استحقاق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں، سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور عبادات کے حوالے سے میں اگر کہوں تو یہ حج بھی معاملات میں سے ہے، یعنی ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، ان کا جو فیصلہ جج کرے گا وہ معاملات میں شمار ہے، اور انسانوں کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ حج اللہ کے لیے یہ حج وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگوں کو ابراہیم بلاؤ حج کے لیے کہ آئیں تیرے پاس، رجالہ، پیدل آئیں یا سواریوں پر آئیں، تو وہ فیصلے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ صوم جو ہے وہ گناہوں کی سزا ہے، وہ تو عدالتی پنشمنٹ ہے۔ عدالت کے حوالے سے گناہوں کے حساب سے صوموں کی تعداد قرآن نے آپ کو سورۃ مائدہ میں بتا رکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں عبادات میں شامل نہیں ہیں۔ صوم بھی، حج بھی، اور صلاۃ کو انہوں نے بگاڑ کے اس کی معنی نماز بنا دی ہے۔ صلاۃ کی معنی تو قرآن کی اتباع ہے، فالو کرنا۔ قرآن قانون کا کتاب ہے، قانون پر چلو گے تمہارے فائدے ہوں گے، تمہارے مفاد میں ہوں گے۔ یہ نماز کا لفظ تو عربی لفظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے بگاڑ کے پرشین لفظ ترجمے میں لایا ہے۔ تو یہ نماز کا فارسی لفظ کے حوالے سے ترجمہ ہے آتش پرستی، آگ کی عبادت کرنا۔ تو یہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہے۔ خدا تیری نماز کے بغیر چل نہیں سکتا، تیرے روزے کے بغیر خدا کی خدائی نہیں چل سکتی، تیرے حج عمرے کے سوا خدا کی خدائی نہیں چل سکتی۔ یہ تیرا خام خیال ہے۔ حج عمرہ یہ عدالتی معاملے ہیں، یہ حکومت چلانے کے معاملے ہیں۔ حج تو ہے دنیا کے اختلافی معاملات کو نمٹانا، اور عمرہ تو ہے دنیا کی ترقیاتی اسکیموں کے جو پروگرام ہیں، جو اسکیمیں ہیں، ان کو یعنی وجود میں لانا، ان کو عمل میں لانا۔ عمرے کی معنی تو ترقیاتی چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں۔ خیر، حقوق اللہ میں چونکہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے ہر بات کا قرآن سے ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بات میں کرتا ہوں قرآن سے ثابت کر کے آپ کو پیش کروں گا کہ قرآن حکیم نے سورۃ انعام کی آیت نمبر 141 میں فرمایا ہے۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے باغات زمین میں بچھائے ہوئے، وغیر معروشات،
اور جو بچھائے ہوئے نہیں ہیں، یعنی درختوں کے شکل میں، اور وہ کھیتیاں جو ابھر کر اوپر کو چڑھتی ہیں، زمین پہ نہیں بچھی ہوئی ہوتی، ان کے درخت ہوتے ہیں یا تن کے اوپر چڑھتے ہیں۔ والنخل کھجور والزرع، اور کھیتیاں مختلفاً اکلہ، جن کا ٹیسٹ کھانے کا مختلف ہوتا ہے۔ والزیتون، وہ درخت باغات کی بات کی۔ والرمان، اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، ملنے جلنے والے بھی ہیں، جدا جدا اپنے یعنی حیت میں بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ پیو ان کے فروٹ سے، ان کے میوہ جات سے کھاؤ۔ اذا اثمر، جب وہ میوہ دیں اپنے سیزن پہ۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سارے قرآن میں یہ جملہ ایک جگہ پہ آیا ہے کہ دو حق اس کھیتی کا، حق اس فروٹ کا، حق ان باغات کا، زمین کا، یوم حصاد، حق کا ہو، اللہ کا حق۔ زمین تم نے بوئی ہے، باغات کا فصل اتارا ہے، اب تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے یوم حصاد ہے، جب تم دیرا اس کے یعنی کھلیان پکا کر کے آتے ہو، گھر میں لے آتے ہو، اس دن اللہ کا حق تم ضرور دے دو۔ ولا تصرفوا، خرچ فضول خرچی نہ کرو، اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا حق نہیں ہوتا بندوں کے اوپر؟ اگر خدا کا حق بندوں کے اوپر ہو جائے تو خدا تو محتاج ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں مختصر گزارش کروں گا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، دو تم اپنے کھلیانوں میں سے حق اللہ کا جب وہ کھلیان تیار کر کے گھر لے جاتے ہو فصل کو۔ تو اللہ کا حق کوئی، اللہ تمہارا غلہ کھائے گا کیا؟ تمہارا فروٹ کھائے گا کیا؟ اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ محتاجوں کے لیے تم سے مانگ رہا ہے کہ جو لوگ اپاہج ہیں، جو لوگ کما نہیں سکتے، جو لوگ معذور ہیں، جن کے ہاتھ پاؤں شل ہیں، جو اپنے جسامت میں، اپنی صحت میں کمانے کے لائق نہیں ہیں، ان کو تم نے دینا ہے۔ تمہیں جو میں نے توفیق دی ہے، زمین دی ہے، تمہیں جو استطاعت دی ہے، یہ میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم میری زمین سے تم نے جو کمایا ہے وہ تم حق ان محتاجوں کو، مریضوں کو، معذوروں کو، لولے لنگڑے لوگوں کو دو۔ یہ ان کو دیا جیسے میرا حق ادا ہو گیا۔ لیکن میرا حق اس میں یہ ہے کہ کھاؤ گے تو تم، کھائیں گے تو وہ لولے لنگڑے، کھائیں گے تو وہ معذور لوگ، میں اللہ تو نہیں کھاؤں گا۔ یہ حق اس جگہ جو آیا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرو کھلیان اٹھاتے وقت، تو اللہ کا حق یہ بندوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے۔ سو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں اللہ کا حق ہے، اگر یہ حق ہے تو بھی تمہارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے۔ خدا اپنے لیے تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ خدا کو تمہارے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ سو یہ جملہ سامعین مہربان درست کریں اپنی علمیت کو، اپنی سوچ کو، کہ حقوق اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک 1% بھی چیز نہیں ہے۔ یہ عبادات جو ہیں تم نے بنا رکھی ہیں۔ عبادت تو یہ ہے کہ دنیا کے معذوروں کو کھلاؤ، دنیا کے محتاجوں کو کھلاؤ، عبادت تو یہ ہے، اور وہ ہوئی تو ان کے لیے۔ اللہ تو تم سے کوئی روٹی نہیں مانگ رہا، اپنے لیے طعام نہیں مانگ رہا۔ سو حقوق اللہ کی اصطلاح کو بہت یعنی خوار کیا گیا ہے کہ اس کی معنی ہے کہ اللہ کے بھی ہمارے اوپر حق ہیں، اللہ ہمارے اوپر حق رکھنے سے بے نیاز ہے۔